ہمیں کمپلسری ملٹری ٹریننگ شروع کرنے کی ضرورت ہے. جب اسرائیل کر سکتا ہے, دنیا کے کئی ملک ہی کر سکتے ہیں, تو ہم مسلمان ملک ہو کے جن کا زیور ہمارا ہتھیار ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ؟ اور جب ہم کرتے آئے ہیں, اور ماضی میں بھی ہوتا رہا. بالکل. جانباز فورس تھی, مجاہد فورس تھی, نیشنل کیڈٹ کور تھی, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ریگولر انفلکس تھا کئی لاکھ سولجر اور سپاہیوں کا, جو کہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پاکستانی مسلمان یونیورسٹی کالجز پروفیشنل ایجوکیشن کے بچے کہ جو پاکستان کے جو کبھی دہشت گرد نہیں بن سکتے, جو پاکستان کی خاطر جانیں قربان کرنے پر آمادہ ہے, ان کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی گلی گلی شہر میں اگر ہمارے بچے تربیت یافتہ, اور ہم یونیفارم پہن کے نیشنل کیڈٹ جو اپنے کالج کے دور میں تھے تو این سی سی کیا کرتے تھے, بالکل, اور اس سے فوج اور قوم بھی نزدیک ہو جاتی ہے, جو کہ دشمن فرقہ ڈالنا کی کوشش کر رہا ہے قوم میں اور فوج میں. وی آر ون, ایوری سیویلین از اے سولجر, ایوری سولجر از پارٹ آف اس. یہ میسج ہم نے دشمنوں کو دینا ہے. اور اس کے بعد ہم کو افغان طالبان سے براہ راست بات کرنی ہے. ہمیں گلبدین حکمتیار اور حقانی سے آفیشلی بات کرنی ہے. جو ہم نے پاکستان افغانستان جرگہ کیا تھا, اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان افغان طالبان سے بات کرے گا. جب امریکنز بات کر سکتے ہیں ان کے افغانستان کے اندر, ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے؟ کس قسم کا خوف ہے ہمارے حکمرانوں کو؟ ہمارے حکمران بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ کو کم از کم 5 سال افغانستان میں رہنا چاہیے تاکہ طالبان کو جب تک ختم نہ کر دیں. بے شرم لوگ جانتے بھی ہیں کہ بول کیا رہے ہیں وہ, کہ افغانستان کی 62% آبادی کو قتل کریں گے, اور یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال امریکہ اور رہے تاکہ جو فساد برپا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ 5 سال اور چلے. یہ احمق ہی نہیں, بے حیا بھی ہیں. ہمیں امریکنز کو آج نکالنا ہے, اور نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے. امریکن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اکانومی گھر پہ تباہ ہو چکی ہے, وہ 2 جنگوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, ان کی سپلائی لائنز ہمارے تھرو جاتی ہیں. آپ 15 دن کے لیے ان کا فیول سپلائیز بند کر دیجئے, گھٹنوں کے بل روتے ہوئے بڑے کلیئر پوائنٹس ہم نے اپنے کوئی ایشو نہیں ہے. وی ہیو ڈیسائیڈڈ دس. امریکنز کچھ نہیں کر سکتے ہمارا اس وقت, لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو روز اپنے 50-50 بچے اپنے شہروں میں دفن کریں گے ہم. But enough is enough. We have decided. We know the enemy now. اور پھر ہم آخری میسج انڈینز کو دے رہے ہیں, تم یہ نہ سمجھو کہ آج ہم اگر ہماری سرحدوں کے اندر تم ایک جنگ برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو ہم نے یہ صلاحیت کھو دی ہے کہ ہم تمہیں ڈس انٹیگریٹ کر کے 50 ملکوں میں نہ کر دیں چھوٹے چھوٹے. اس وقت سے ڈرو کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے, اور وہ وقت نزدیک ہے انشاءاللہ. تم رو گے, پھر ہم دوہرا رہے ہیں, تم رو گے اس دن کو جس دن تم پیدا ہوئے تھے. اور یہ میسج ہمارا انڈینز کے لیے بڑا ڈائریکٹ ہے. وی نو واٹ یو آر بہائنڈ تحریک طالبان پاکستان. تمہارے اسلحے کے ٹرک پکڑے جا رہے ہیں, اور اب ہماری کمزور حکومت بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے. اس وقت جتنی تیزی سے اسلحے کے ٹرک پاکستان میں بھیجے جا رہے ہیں افغانستان سے, صرف اس لیے کہ پچھلے 5 سال کے اسلحے کے ٹرک جتنے بھیجے تھے وہ تو ساؤتھ وزیرستان میں پکڑ کے تباہ کر دیے گئے, اور یہ ان دہشت گردوں کو دوبارہ اسلحہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں باہر سے. اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ان کو کرش کر دیا جائے ڈیسائسولی. اور ایک فائنل پوائنٹ, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. اس دہشت گردی کے مقابلے پر جوڈیشل سسٹم, چاہے سیشنز کورٹس ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, پولیس عدالت, تھانہ کچہری, یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ ڈلیوری نہیں کر سکتے. دے ہیو فیلڈ, دے ہیو کولیپسڈ. تو پاکستان آرمی کا ایک لا ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کا یہ لا ہے جو کانسٹیٹیوشنلی ان کو دیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی ان تمام دہشت گردوں کا کورٹ مارشل کر سکتی ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کریں یا فوج کے افراد کو قتل کریں. تو تمام دہشت گرد جو ملک کے اندر پکڑے جا رہے ہیں ان کو پاک فوج کے حوالے کر دینا چاہیے, تاکہ ان کا کورٹ مارشل کر کے قرآن کے حکم کے مطابق چوک پہ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کے ان کو سولی چڑھا دیا جائے, جو قرآن کا حکم ہے فساد کرنے والوں کا. اگر ملک میں قصاص نہیں ہوگا, اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا, ان دہشت گردوں کو دہشت زدہ نہیں کیا جائے گا, تو یہ دہشت گردیاں کرتے رہیں گے. اب وقت ہے کہ قرآن کا حکم ان پر نافذ کیا جائے جو زمین میں فساد کرنے والوں کا ہوتا ہے, اور یہ حکم ملٹری کورٹ مارشلز کے ذریعے, ملٹری ٹرائلز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہ دہشت گرد تمام منہ سے کنفیس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل و غارت کیا ہے, لہذا کسی قسم کے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پکڑے گئے آپریشن میں, وہ پکڑے گئے جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہوئے یا سوسائڈ جیکٹس کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے جو پکڑے گئے, ان کو صرف ٹی وی پہ لا کے یہ کہلوا دیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ان کی اصلیت کیا ہے, اور چوک پہ ٹانگ دیں جیسے اللہ کا حکم ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے اس پارے فساد کو کنٹرول کرنے میں اگر اللہ کا حکم نافذ کریں تو. قصاص کا اس ملک میں قصاص نہیں ہے. 10 سال ہو گئے ایک دہشت گرد عدالتی نظام کے ذریعے سولی نہیں چڑھایا گیا ہے, اور جب اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے, پھر روتے ہیں ہم لوگ کہ دہشت گردی ملک میں کیوں ہو رہی ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. قوم کو میں ایک دفعہ پھر کہتے ہیں حوصلہ رکھو, اللہ کا فضل اور کرم ہے. ہم نے پاکستان 50 لاکھ شہداء دے کے بنایا تھا, 10,000 شہید دے دیں گے اس پاکستان کو بچانے کے لیے, یہ سعادت ہوگی ہماری. اینڈ وی آر ولنگ اینڈ وی آر ریڈی. ہم اپنے بچے شہید کروانے پہ تیار ہے, کتنے ماریں گے یہ ہمارے. اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہے. ہر طرف سے ہم دشمنوں کو مار پڑ رہی ہے اس وقت. بیچ میں اگر ہمیں یہ شہداء دینے بھی پڑتے ہیں تو اٹس اے پرائس ورتھ پیئنگ. زندہ قومیں یہ قیمتیں
ادا کرتی ہیں اپنی آزادی کے لیے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت اتنا شاندار ہے کہ یہ شہداء کی قربانیاں انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں جائیں گی. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو زید صاحب. ویورز, اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی CIA اینڈ را تھریٹس ٹو پاکستان کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آج ہم پریکٹیکلی حالت جنگ میں ہیں. پاکستان کی وہ افواج جو پہلے سے بارڈرز پر قربانیاں دیتی تھی, آج ان کی پوری فیملیز خون کے نذرانے پیش کر رہی ہیں. آج سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو پاکستان کے لیے, پاکستان کی افواج کے لیے سولیڈیرٹی شو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.